خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے سیکنڈ کنگز کو سیکھتے جا رہے ہیں۔ آج اس کے 10th چیپٹر کی فرسٹ ایپیسوڈ ہے، دوسری سلاطین کی کتاب، اس کا 10واں باب اور اس سلسلے کی پہلی قسط۔ عزیزو، ہم نے خداوند کے کلام میں سے، خاص طور پر 9th چیپٹر میں سے، 9ویں باب میں سے اس بات کو بڑی کلیئرلی سیکھا کہ کس طرح یاہو نے اس کمیشن کے مطابق، اس کالنگ، اس مشن کے مطابق جو خداوند کے بندے الیشا کے انبیاء زادوں میں سے ایک نے خداوند کی جانب سے یاہو کو دی کہ جا کر اخیب کے گھرانے کو ملیا میٹ کرے، اس کو کمپلیٹلی وائپ آؤٹ کرے۔ اس میں اس نے کام شروع کر دیا۔ اس نے اخیب کے بیٹے یہورام کو مارا، جو کہ اسرائیل کا ناردرن ٹرائبز کا بادشاہ تھا۔ پھر جا کر اس نے ایزبل کو قتل کروایا، اور اب وہ باقی بچوں کے حوالے سے جو اخیب کے اور بیٹے تھے، 70 بیٹے تھے، ہم ان کے حوالے سے 10ویں باب میں پڑھیں گے کہ ان کو مارنے کا پلان کرتا ہے۔ 10ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ سامریا میں اخیب کے 70 بیٹے تھے، لیکن جو عبرانی ورڈ استعمال ہوا ہے وہ بیٹے کی ٹرانسلیشن نہیں ہے، وہ لڑکے کی ٹرانسلیشن ہے۔ یعنی یہ اخیب کے گھرانے کے 70 لڑکے تھے۔ اس میں ہو سکتا ہے اس کے ڈائریکٹ ڈسینڈنٹس بھی ہوں، یعنی اس کے بیٹے بھی ہوں، اور اس کے بھتیجے اور بھانجے بھی ہو سکتے ہیں۔ یاہو ان لڑکوں کے حوالے سے خط لکھتا ہے کہ جو ان لوگوں کے ساتھ ہیں، جو ان لوگوں کو پال رہے ہیں، جو ان لوگوں کے کیئررز ہیں، کہ وہ ان میں سے کسی ایک کو یا 2 کو بادشاہ بنائے اور پھر یاہو کے ساتھ جنگ کریں۔ لیکن وہ لوگ جو ان کو پالنے والے تھے، ان کے کیئررز تھے، ان کے اتالیق یعنی استاد تھے، رائل کورٹ کے تھے، شاہی محل کے تھے، وہ اس بات پر ڈر گئے کہ 2 بادشاہ تو یاہو کا مقابلہ کر نہیں سکے۔ وہ جو اسرائیلی فوجوں کا سپہ سالار ہے، وہ جو ایک ماہر جنگجو ہے، تو ہم کس طرح ان لڑکوں کے ساتھ بادشاہ کا مقابلہ کریں؟ اور وہ چونکہ اخیب کے گھرانے کو نیست و نابود کر رہا ہے، تو ہم خواہ مخواہ پرائی آگ میں جلیں۔ سو انہوں نے اس خط کے جواب میں، اس یاہو کے میسج کے جواب میں کہا کہ بھائی، ہم آپ کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، ہم ان میں سے کسی کو بادشاہ نہیں بنا رہے، آپ نے جو کہنا ہے، کرنا ہے، وہ آپ کہیں، کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یاہو ان کو دوسرا میسج بھیجتا ہے، جس میں لگی لپٹی رکھے بغیر بڑے واضح انداز میں وہ ان سے کہتا ہے کہ مجھے ان تمام لڑکوں کا، اس اخیب کے گھرانے کے تمام لڑکوں کا جو 70 کے قریب ہیں، 70 ایک حوالے سے ٹائپولوجی ہے، سمبولوجی ہے، ایسا نمبر ہے جو کاملیت کو ظاہر کرتا ہے۔ 7 اور 10 کے مرکب سے، کمپاؤنڈ سے یہ بنا ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کم و بیش اس کا پورا گھرانہ ہی تھا، جو اس کے خاندان کو، اس کی نسل کو، اس کے نام کو، یعنی اخیب کے اور ایزبل کے نام کو آگے لے کر جا سکتے تھے۔ سو یاہو ان سب لڑکوں کا سر مانگتا ہے، ان کو قتل کرنے کا مطالبہ کرتا ہے ان لوگوں سے جو ان کے اتالیق تھے، ان کے گارڈینز تھے، ان کو سنبھالنے اور پالنے والے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایسا ہی کرتے ہیں کہ وہ اس خاندان کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں، ان لڑکوں کے سر ٹوکروں میں رکھ کے یاہو کے پاس بھجواتے ہیں۔ اس تمام ایپیسوڈ سے، اس تمام واقعے سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ یاہو نہ صرف ایک جنگی مرد ہے، بلکہ ایک چالاک سیاسی شخصیت بھی ہے۔ وہ ایک پولیٹیکل پرسنالٹی بھی بن گیا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا بغور اس چیز کا جائزہ لیں، تھوڑا سا ہم ڈیپلی اس چیز کو سیکھیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان 70 لڑکوں کو پالنے والے جو لوگ ہیں، جو رائل یعنی شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور شاہی کورٹ کے ممبران ہیں، وہ بھی اب اس ساری کو میں، اس سازش میں شریک ہو گئے ہیں، کیونکہ یاہو نے خود ڈائریکٹلی تو ان لوگوں کو قتل نہیں کیا، ان 70 لوگوں کو، بلکہ ان لوگوں کے ذریعے سے ان کو قتل کروایا ہے۔ سو یہ لوگ بھی اب اس بڑی سازش کا حصہ ہیں، جس کی وجہ سے جو بلیم ہے، جو الزام ہے،
وہ صرف یاہو پر نہیں آئے گا، بلکہ ان گورنمنٹل جو لوگ ہیں، جو سرکاری لوگ ہیں، جو اس خاندان کے لڑکوں کو پال رہے تھے، جو شاہی محل سے تعلق رکھتے تھے، اب وہ بھی اس بلیم کا، اس الزام کا حصہ بنیں گے کہ کس طرح انہوں نے اخیب کے گھرانے کو قتل کرنے میں، ڈسپوز آف کرنے میں اپنا حصہ، اپنا کردار ادا کیا، اور یاہو جو ہے اس نے اپنے ہاتھ ان 70 لوگوں کے خون سے نہیں رگے۔ دیکھیے اور پڑھیے اس باب کو۔ میں اس کی 8ویں اور 9ویں آیت کو آپ کے لیے پڑھتا ہوں، جہاں پر لکھا ہے کہ تب ایک قاصد نے آ کر اسے خبر دی کہ وہ شہزادوں کے سر لائے ہیں۔ اس نے کہا، تم شہر کے پھاٹک کے مدخل پر ان کی 2 ڈھیریاں لگا کر کل صبح تک رہنے دو۔ اور صبح کو ایسا ہوا کہ وہ نکل کر کھڑا ہوا اور سب لوگوں سے کہنے لگا، تم تو راست ہو، دیکھو میں نے تو اپنے آقا کے برخلاف بندش باندھی اور اسے مارا، پر ان سبوں کو کس نے مارا؟ سو اب جان لو کہ خداوند کے اس سخن میں سے جسے خداوند نے اخیب کے گھرانے کے حق میں فرمایا، کوئی بات خاک میں نہیں ملے گی، کیونکہ خداوند نے جو کچھ اپنے بندہ ایلیا کی معرفت فرمایا تھا اسے پورا کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس ساری سچویشن میں سے اپنا رول جو ہے وہ ایلیا اور خدا کی فالوئنگ میں، ان کی بات ماننے پر لگا دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ میں نے اپنے آقا کو تو مارا ڈائریکٹ، ایزابیل کو اور یہورام کو، لیکن ان 70 لوگوں کو باقی لوگوں نے قتل کیا، میں نے قتل نہیں کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا شروڈ ہے، وہ بڑا سیاسی طور پر کائیاں اور چلاک ہے۔ لیکن 11ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اخیب اور ایزابل کے گھرانے کو قتل کرنے سے بات آگے بڑھ جاتی ہے۔ یاہو لکھا ہے کہ ان سب کو جو اخیب کے گھرانے سے یزرائیل میں بچ رہے تھے، اور اس کے سب بڑے بڑے آدمی اور مقرب دوستوں اور کاہنوں کو بھی قتل کرتا ہے، یہاں تک کہ اس نے اس کے کسی آدمی کو باقی نہ چھوڑا۔ اب وہ اس کے دوستوں، اس کے سرداروں کے پیچھے جاتا ہے اور ان کو بھی قتل کرتا ہے۔ خداوند کا مشن، خداوند کا کمیشن، خداوند کی نبوت اس کے گھرانے کے حوالے سے تھی، یعنی اخیب کے گھرانے کو کلیئر آف کرنے کے حوالے سے تھی، لیکن یاہو اپنی بادشاہت کو، اپنے جو اس کا رول ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے کسی بھی طور پر کوئی رسک لینے کو تیار نہیں۔ اسی لیے میں نے آپ کو گزشتہ 2 ایک ساتھ سے پریویس 2 ایپیسوڈ سے یہ بتانے کی، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یاہو اس تمام کمیشن سے اپنا پرسنل فائدہ دیکھ رہا ہے، اپنا ذاتی فائدہ دیکھ رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خداوند کی جو بات ہے اس میں ایڈیشن کر دیتا ہے، اس میں بڑھا دیتا ہے۔ وہ اب اس کے دوستوں، اس کے سرداروں کو بھی مارنا شروع کر دیتا ہے تاکہ کوئی اس کی بادشاہت کے خلاف بات نہ کر سکے۔ اور اگلی کچھ آیات میں ہم مزید بلڈ شیڈ دیکھتے ہیں، مزید خون ریزی دیکھتے ہیں۔ عزیزو، لکھا ہے کہ یاہو جا رہا ہے سامریا کو، اور راستے میں اس کو شاہ یہودا اخزیہ کے بھائی مل جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑا گروہ ہے جو اپنے بھائی اخزیہ کو، یعنی ہو سکتا ہے ان کا کزن ہو یا سگا بھائی ہو، لیکن ایک بڑا گروہ ہے، اور ہم اس کے حوالے سے 2 کرونیکلز میں، دوسری تواریخ میں سیکھ سکتے ہیں کہ یہ 42 لوگ تھے، 42 پیپل ور گوئنگ، یہ فیملی ممبرز تھے، اور یہ اخزیہ کو سلام کرنے، شالوم کرنے جا رہے تھے، اس کو ملنے جا رہے تھے کہ جنگ غالباً پوری ہو گئی ہوگی اور ہم جا کر اس کو ملتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یاہو پھر وہ خون ریزی جاری کر دیتا ہے جو اس کمیشن سے، اس نبوت سے بڑھ کر ہے جو کہ اسے کرنی تھی، اور وہ ان 42 لوگوں کو بھی، ان 42 مین کو بھی مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے۔ سو یہ چیز اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ یاہو کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نہ صرف اسرائیل کا بادشاہ ہو بلکہ یہودا کا بادشاہ بھی ہو، ناردرن اور سدرن کنگڈم دونوں کا وہ بادشاہ بننا چاہتا تھا، اور وہ اس خیال کے حوالے سے، اس سوچ کے حوالے سے کسی بھی ایکسٹینٹ تک، کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ لکھا ہے کہ اس نے ان کو جیتا پکڑ لیا، اور ان کو جو 42 آدمی تھے بال کترنے کے گھر کے حوض پر قتل کیا، اس نے ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑا۔ اور جب وہ وہاں سے رخصت ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسے ایک شخص
یہونداب بن رقاب جو اس کے استقبال کو آ رہا ہے ملتا ہے۔ یہ شخص کون ہے؟ کیونکہ لکھا ہے کہ جب اس نے اسے سلام کیا اور اس سے کہا کیا تیرا دل ٹھیک ہے جیسا میرا دل تیرے ساتھ ہے، تب یہونداب نے جواب دیا کہ ہے۔ سو اس نے کہا اگر ایسا ہے تو اپنا ہاتھ مجھے دے۔ سو اس نے اپنا ہاتھ اسے دیا اور اس نے اسے اپنے ساتھ رتھ میں بٹھا لیا اور کہا میرے ساتھ چل اور میری غیرت کو جو خداوند کے لیے ہے دیکھ۔ سو انہوں نے اسے اس کے ساتھ رتھ پر سوار کرا لیا۔ یہونداب کے حوالے سے کچھ سیکھنے کے لیے ہمیں یرمیہ کی کتاب میں جانا پڑے گا، ٹو دا بک آف جیرمیہ، اور اس کے 35ویں باب کو، 35th چیپٹر کو پڑھنا ہوگا۔ میں وہ آپ کے لیے پڑھے دیتا ہوں اور پھر ہم خداوند کے کلام میں سے آگے بڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ وہ کلام جو شاہ یہودا یہویکیم بن یوسیہ کے ایام میں خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا کہ تو ریکابیوں کے گھر جا اور ان سے کلام کر اور ان کو خداوند کے گھر کی ایک کوٹری میں لا کر میں پلا۔ تب میں نے یازنیہ بن یرمیہ بن حبسنیہ اور اس کے بھائیوں اور اس کے سب بیٹوں اور ریکابیوں کے تمام گھرانے کو ساتھ لیا اور میں ان کو خداوند کے گھر میں بنی حنان بن یجدلیہ مرد خدا کی کوٹری میں لایا جو عمرا کی کوٹری کے نزدیک تھی۔ ماسیہ بن سلوم دربان کی کوٹری کے اوپر تھی، اور میں نے سے لبریز پیالے اور جام ریکابیوں کے گھرانے کے بیٹوں کے آگے رکھے اور ان سے کہا میں پیو، پر انہوں نے کہا ہم میں نہ پئیں گے، کیونکہ ہمارے باپ یوناداب بن ریکاب نے ہم کو یوں حکم دیا کہ تم ہرگز میں نہ پینا، نہ تم نہ تمہارے بیٹے، اور نہ گھر بنانا، نہ بیج بونا، نہ تاکستان لگانا، نہ ان کے مالک ہونا، بلکہ عمر بھر خیموں میں رہنا، تاکہ جس سرزمین میں تم مسافر ہو تمہاری عمر دراز ہو۔ چنانچہ ہم نے اپنے باپ یوناداب بن ریکاب کی بات مانی اور اس کے حکم کے مطابق ہم اور ہماری بیویاں اور ہمارے بیٹے بیٹیاں کبھی میں نہیں پیتے، اور ہم نہ رہنے کے لیے گھر بناتے اور نہ تاکستان اور کھیت اور بیج رکھتے ہیں، پر ہم خیموں میں بستے ہیں، اور ہم نے فرما برداری کی، اور جو کچھ ہمارے باپ یوناداب نے ہم کو حکم دیا ہم نے اس پر عمل کیا۔ لیکن یوں ہوا کہ جب شاہ بابل نبوکدنضر اس ملک پر چڑھایا تو ہم نے کہا آؤ ہم کسدیوں اور ارامیوں کی فوج کے ڈر سے یروشلم کو چلے جائیں، یوں ہم یروشلم میں بستے ہیں۔ تب خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ جا اور یہودا کے آدمیوں اور یروشلم کے باشندوں سے یوں کہہ، کیا تم تربیت پذیر نہ ہوگے کہ میری باتیں سنو؟ خداوند فرماتا ہے جو باتیں یوناداب بن ریکاب نے اپنے بیٹوں کو فرمائیں کہ میں نہ پیو، وہ بجا لائے، اور آج تک میں نہیں پیتے، بلکہ انہوں نے اپنے باپ کے حکم کو مانا۔ لیکن میں نے تم سے کلام کیا اور بروقت تم کو فرمایا اور تم نے میری نہ سنی، اور میں نے اپنے تمام خدمت گزار نبیوں کو تمہارے پاس بھیجا اور ان کو بروقت یہ کہتے ہوئے بھیجا کہ تم میں سے ہر ایک اپنی بری راہ سے باز آؤ اور اپنے اعمال کو درست کرو اور غیر معبودوں کی پیروی اور عبادت نہ کرو، اور جو ملک میں نے تم کو اور تمہارے باپ دادا کو دیا تم اس میں بسو گے، لیکن تم نے کان نہ لگایا اور نہ میری سنی، اس سبب سے کہ یوناداب بن ریکاب کے بیٹے اپنے باپ کے حکم کو جو اس نے ان کو دیا تھا بجا لائے، پر ان لوگوں نے میری نہ سنی۔ اس لیے خداوند رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں یہودا پر اور یروشلم کے تمام باشندوں پر وہ سب مصیبت جس کا میں نے ان کے خلاف اعلان کیا ہے لاؤں گا، کیونکہ انہوں نے اس کلام سے جو میں نے کیا اس پر شنوا نہ ہوئے، اور میں نے ان کو بلایا پر انہوں نے جواب نہ دیا۔ پر خداوند نے یرمیہ کی معرفت ریکابیوں کے گھرانے سے کہا کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم نے اپنے باپ یوناداب کے حکم کو مانا اور اس کی سب وصیتوں پر عمل کیا اور جو کچھ اس نے تم کو فرمایا تم بجا لائے، اس لیے رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ یوناداب بن ریکاب کے لیے میرے حضور میں کھڑے ہونے کو کبھی آدمی کی کمی نہ ہوگی۔ آمین۔ عزیزو، ہم نے یرمیہ کے اس 35ویں باب کو 35th چیپٹر کو پڑھا ہے۔ یرمیہ جس کا عبرانی نام یرمیاہو ہے،
وہ 650 BC میں پیدا ہوا، یعنی 650 قبل از مسیح میں، اور جو 35ویں باب کے 35 چیپٹر کے حالات و واقعات ہیں وہ کم و بیش 200 years after the time of second Kings chapter 10، یعنی جو باب آج ہم سیکھ اور پڑھ رہے ہیں، دوسرا سلاطین اس کا 10واں باب اس کے 200 سال بعد کے ہیں۔ بڑا واضح ہم سیکھتے ہیں کہ ریکابیوں کے خاندان میں سے یوناداب اور اس کا خاندان جو ہے، اس کے جو فالوورز ہیں، اس کے جو بچے ہیں، وہ بہت عطایت گزار اور فرما بردار ہیں، اور ان کے لیے برکت کا اور سلامتی کا اور بڑھوتی کا وعدہ ہے۔ یہ شخص یوناداب ایسا کیا تھا یا اس نے کیا کیا، اس کے حوالے سے تفصیلاً ہم کل خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے، نیکسٹ ایپیسوڈ میں سیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کہ ہم خداوند اپنے خدا کے تابع دار ہوں، فرما بردار ہوں، تاکہ خداوند بھی ہمارا نام خوشی اور سلامتی سے زندگی کی کتاب میں لکھے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو آل۔ آمین۔